بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے ندبہ اردو۔ تعریف و ستائش اس خدا کے لیے سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے خدا، اپنی بہترین رحمتیں اور مخلصانہ سلام اپنے نبی ہمارے مولا و سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر نازل فرما۔ بار الہ تیری حمد و ثنا کرتے ہیں تیری سردا و مشیت پر کہ جسے تو نے اپنے اولیاء و دوستوں کے لیے جاری فرمایا، وہ دوست کہ جنہیں تو نے اپنے اور اپنے دین کے لیے خاص و مخصوص کر دیا، اس طرح ان کے لیے اپنے پاس موجود نعمتوں میں سے زائل و کم نہ ہونے والی نعمتوں کا انتخاب فرمایا۔ اور یہ اس وقت ہوا کہ جب تو ان سے عہد لے چکا تھا کہ اس ذلیل دنیا کے رتبے اور اس میں موجود رنگینی اور زینتوں سے چشم پوشی و زود اختیار کریں گے، چنانچہ انہوں نے اس عہد و پیمان کو قبول کر لیا اور تو نے ان کی اس عہد و پیمان پر وفاداری اور استواری کو جان لیا۔ پس پھر تو نے انہیں اپنی درگاہ میں قبول کر لیا، اپنے مقام قرب سے آشنا کیا، یہاں تک کہ انہیں بلند پایا ذکر قرآن اور واضح تعریف سے سرفراز فرمایا، اپنے ملائکوں اور فرشتوں کو ان پر نازل فرمایا اور اپنی وحی سے ان کی کرامت فرمائی، اپنے علم سے نوازا، انہیں اپنے تک رسائی کا ذریعہ اور اپنے رضا و رضوان تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دیا۔ پس پھر ان میں سے کچھ کو جنت میں بسایا، یہاں تک کہ آدم کو اس سے خارج کر دیا، اور بعض کو اپنی کشتی میں سوار کیا، اس طرح اپنی رحمت کے ذریعے انہیں اور ان پر ایمان لانے والوں کو ہلاکت و نابودی سے نجات بخشی، اور کچھ کو اپنے لیے دوست و خلیل کے طور پر انتخاب فرمایا، اور ان کی خواہش اور آرزوؤں کو بعد میں آنے والی امتوں کی لسان صدق قرار دیا، اور یوں معرفت کے بلند مرتبہ پر پہنچا دیا۔ بعض کے ساکھ درخت کے ذریعے مخصوص طریقے سے گفتگو کی اور ان کے لیے ان کے بھائی کو مددگار و معاون قرار دیا، اور پھر کچھ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، پھر انہیں روشن نشانی عطا کی اور روح قدس سے ان کی مدد فرمائی۔ خلاصہ یہ کہ ہر ایک کے لیے آئین و دستور شریعت فراہم کیا اور ہر ایک کے لیے راہ روشن معین کی، اور ہر ایک کے لیے اس سیاہ کا انتخاب کیا جو تیرے دین کے قیام کے لیے ایک زمانے سے دوسرے زمانے تک بحیثیت محافظ شریعت باقی رہے، تاکہ تیرے بندوں پر حجت قائم رہے اور حق اپنی جگہ سے متزلزل نہ ہو سکے اور باطل اہل حق پر غلبہ نہ پا سکے، اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا رسول آیا ہوتا اور ہمارے لیے کوئی رہنمائی موجود ہوتی تو ہم اس ذلت و نابودی سے پہلے تیری آیات پر ایمان لے آئے ہوتے۔ یہ سلسلہ ہدایت جاری رہا یہاں تک کہ عمل تیرے محبوب و منتخب بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر منتہی ہوا۔ پس وہ جیسا کہ تو نے انتخاب کیا تھا، تمام مخلوقات کا سردار، منتخبوں کا انتخاب شدگان میں افضل ترین فرد اور تیرے متمدین میں بزرگوار ترین ہستی تھا، کہ جسے تو نے اپنے تمام انبیاء پر مقدم قرار دیا، اپنے بندوں میں سے ثقلین کی طرف مبعوث فرمایا، مشرق و مغرب کو اس کے زیر پا قرار دیا، براق کو اس کے لیے مسخر کیا، اور اسے اپنی خلقت کی ابتدا سے انتہا تک گزرے ہوئے اور گزرنے والے امور کے علم سے نوازا، پھر اسے اپنے رعب و جلال سے نصرت بخشی، جبرائیل اور میکائیل اور دیگر بانام و نشان فرشتوں کو اطراف میں معین کیا، اور ان سے یہ وعدہ کیا کہ ان کے دین و آئین کو تمام دوسرے ادیان و مکاتب پر غلبہ عطا فرمائے گا، خواہ مشرکوں پر یہ بات کتنی ہی گراں کیوں نہ گزرے۔ اور یہ عہد و وعدہ اس وقت ہوا جب کہ تو نے انہیں اپنے خاندان میں مقام صدق عطا فرمایا، اور ان کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے اس گھر کو قرار دیا کہ جو انسان کے لیے پہلا گھر تھا، جو کہ مکہ میں بنایا گیا تھا، بے شک یہ گھر
سارے جہان کے لیے برکتوں کا مرکز اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس گھر میں روشن نشانیاں قرار دیں، جن میں ایک مقام ابراہیم ہے جو اس میں داخل ہو گیا امان پا گیا، اور فرمایا اللہ کا فقط یہ ارادہ ہے اے اہل بیت، تم سے ہر قسم کی رجس و پلیدی کو دور فرما دے اور تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ کر دے جیسا پاک و پاکیزہ کرنے کا حق ہے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنتوں اور زحمتوں کا اجر اپنی کتاب میں اہل بیت کی مودت قرار دیتے ہوئے فرمایا، اے رسول کہہ دیجئے کہ میں تم سے سوائے اہل بیت کی محبت کے کوئی اجر نہیں چاہتا، اور فرمایا وہ اجر جو ہم نے تم سے طلب کیا ہے وہ تمہارے ہی لیے ہے، اور فرمایا میں تم سے اپنی رسالت کا اجر اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا کہ وہ راستہ جو خدا کی طرف جاتا ہے اختیار کرو۔ بس وہ لوگ اہل بیت علیہ السلام ہی تیری طرف جانے والا راستہ ہیں اور تیری رضا و خوشنودی پر منتہی ہونے والا طریقہ ہیں۔ پھر جب عہد رسالت اختتام کے قریب آ پہنچا تو انہوں نے اپنے ولی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے بعد ہادی قرار دیا، کیونکہ وہی خوف خدا سے ڈرنے والے تھے، جبکہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے۔ پس سرداران قوم و معززین ملت کے سامنے فرمایا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ اے خدا، جو علی علیہ السلام سے دوستی رکھے تو بھی اسے دوست رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ، جو علی کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد فرما، جو علی کو ترک کرے تو بھی اسے ترک فرما۔ اور فرمایا میں جس کا نبی ہوں علی اس کا امیر ہے، اور فرمایا میں اور علی ایک ہی درخت سے ہیں اور ایک ہی اصل سے ہیں، جبکہ باقی انسان بکھرے ہوئے مختلف درختوں سے۔ اور علی کو وہی مقام جو ہارون کو موسیٰ سے تھا دیتے ہوئے فرمایا، اے علی علیہ السلام، تم میرے لیے اسی طرح ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اور اپنی بیٹی اسلام اللہ علیہا کو، جو کہ سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہیں، کو علی کے عقد میں دیا۔ اپنی مسجد میں جو امور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال تھے ان کے لیے قرار دیے، اور مسجد کے تمام دروازے بند کر دیے گئے اور ان کا دروازہ کھلا رہا۔ پھر انہیں اپنا علم و حکمت ودیعت کر کے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، پس جو بھی اس شہر و حکمت کا خواہاں ہے وہ اس کے دروازے سے ہو کر آئے۔ پھر فرمایا، یا علی علیہ السلام، آپ میرے بھائی وسیع اور وارث ہو، آپ کا گوشت میرا گوشت ہے، آپ کا خون میرے خون سے ہے، آپ کی صلح میری صلح ہے، آپ کی جنگ میری جنگ ہے، اور ایمان آپ کے گوشت و خون میں اس طرح گھل گیا ہے جس طرح میرے گوشت و خون میں گھل چکا ہے، اور کل آپ قیامت کے دن حوض کوثر کے کنارے میرے خلیفہ اور جانشین ہوں گے، میرے وعدوں کو پورا کریں گے اور میرے قرضوں کو ادا کریں گے۔ اے علی علیہ السلام، آپ کے دوست و شیعہ چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ نور کے منبروں پر میرے ارد گرد اور میرے ہمسایہ ہوں گے۔ اور اے علی علیہ السلام، اگر آپ نہ ہوتے تو میرے بعد مومنین کی شناخت ممکن نہ تھی، اور ہاں واقعتاً ایسا ہی تھا۔ علی علیہ السلام رسول کے بعد گمراہیوں میں رہنما اور تاریکیوں میں چراغ بصیرت تھے، وہ اللہ کی مضبوط رسی اور اس کا سیدھا راستہ تھے۔ رسول خدا سے تعلق میں ان سے زیادہ نہ کوئی قریب تھا اور نہ ہی ان کے پیغام پر ایمان لے آنے والوں میں کوئی ان پر سبقت لے جانے والا تھا، اور نہ ہی ان کے فضائل و مناقب میں کوئی ان سے ملحق ہو سکتا ہے، جبکہ ان کے قدم رسول کے نقش پا پر تھے۔ خدایا ان دونوں ہستیوں اور ان کے خاندان پر اپنی رحمت و درود نازل فرما۔ علی علیہ السلام نے قرآن کی تعویل پر جنگ کی، ملامت و مذمت کرنے والوں کی مذمت کبھی علی علیہ السلام کو حق کے راستے سے نہیں روک سکی، اور پھر